سے پہلا سوال بھائی عبدالباسط کا ہے، راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پلیز میرے سوال کو اگنور نہ کرنا اور مجھے یہ بات بتانا کہ آج مولانا سعید احمد اسد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی عبدالباسط، حضرت مولانا سعید احمد اسد اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بریلوی مکتب فکر کے ایک جید عالم دین اور استاذ المناظرین سے ان کی ایک پہچان ہے۔ مولانا سعید احمد اسد صاحب فیصل آباد کے رہنے والے تھے، آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ مولانا سعید احمد اسد صاحب کے بارے میں آپ کی خدمت میں کیا بات کروں، انٹرنیٹ پر ہماری اور ان کی گفتگو موجود ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ اتحاد امت کے نام سے مختلف علماء کرام سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تو ہمارے پاس مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں تشریف لائے تھے۔ متکلم اسلام دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں ہم جملہ علماء کرام نے ان سے گفتگو بھی کی تھی، اور ماشاءاللہ وہ سیشن بڑا اچھا رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ کے یہ دو بڑے طبقے، بریلوی مکتب فکر اور علماء دیوبند کا مکتب فکر، آپس میں اتحاد کر لے، اور انہوں نے شروع میں یہی بات فرمائی کہ میں یہی درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہماری طرف سے ان کی اس بات کو ویلکم کیا گیا، ہم نے وہاں اکٹھے ناشتہ بھی کیا اور بڑی عزت احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا، تو ہم نے ان کے سامنے اپنا درد دل رکھا۔ ہم نے کہا حضرت ہم آپ کے درد دل کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس درد دل میں یعنی اس مزید فکر میں برکات عطا فرمائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جملہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ علماء دیوبند بریلوی مکتب فکر کے نزدیک نعوذ باللہ کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کے الزامات ہیں۔ اگر ہم اتحاد امت کے لیے اکٹھے بیٹھیں اور اس بارے میں کفر کے فتوے بھی ہم پر موجود ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں کیا رائے فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے شروع میں تو بات کی، لیکن اس کے بعد جب ہم نے اس بات سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ہمارے اکابرین کا مقام کیا ہے، خصوصاً قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ اولاد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فقیہ النفس اور دارالعلوم دیوبند میں ایک مایہ ناز شخصیت۔ تو ان اکابرین کے بارے میں پوچھا، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے غلطی کو معاف فرمائے، انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لکھ دیا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کی غلط فہمی ہے، تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے اکابر کو کافر بھی کہیں اور آپ کہیں ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے پہلے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں کہ آپ ان پر جو آپ کے ذہن میں غلط فہمیاں موجود ہیں اس کو بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں، اس پر سوالات و جوابات کا سلسلہ آگے بڑھا لیتے ہیں۔ بہرحال اس پر تاریخ طے ہوئی، بدقسمتی سے یہ سلسلہ آگے چل نہ سکا، اور اس کے بعد بسیار کوششیں بھی کی گئیں، لیکن یہ ہمارے دل میں بھی آج تک یہ درد موجود ہے کہ یہ کیسا اتحاد امت ہے جس میں ایک دوسرے کو بندہ کافر بھی کہے اور اتحاد بھی کر لے۔ تو اے کاش یہ سلسلہ پورا ہو جاتا۔ بہرحال حضرت مولانا سعید اسد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے ان تمام باتوں کے باوجود بھی صمیم قلب سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے، رب کریم ان کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے، اللہ پاک ان کی غلطیوں سے لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور میں دعا گو ہوں بلکہ تعزیت کرتا ہوں ان کے جملہ لواحقین سے، ان کے بیٹوں سے، ان کے رشتہ داروں سے، تمام لواحقین سے دلی اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ پاک ان کے آخرت کے منازل آسان فرمائے۔ ہمارے اکابرین کے خلاف اس طرح بات کرنے سے میں انہیں کافر نہیں سمجھتا کہ میں ان کے لیے نعوذ باللہ کوئی وہ دعائے مغفرت کی بات نہ کروں یا ان کے لیے کلمات خیر نہ کہوں۔ میں اختلاف ایک دلیل کی حد تک رکھتے ہوئے
ان کا احترام کرتا ہوں، وہ اپنے سلسلے کے ایک بہت مایہ ناز شخصیت تھے۔ یقیناً مکتب بریلوی میں ان کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، جس کو ان کے تحت ان جیسا کوئی بندہ شاید پر کر پائے یا نہ کر پائے، جو ان کے ایک شخصیت کے معاملے تھے۔ بہرحال یہ امید رکھتا ہوں کہ رب کریم ایسے رجال کار کو پیدا فرما دے جو اتحاد اور حقیقی معنوں میں اتحاد اور امت کے جمع کرنے کی ترتیب رکھیں، اور ایک دوسرے پر یہ جو کفر کی مشین چلائی ہوئی ہے، اس کفر کی مشین سے باز آ جائیں اور امت کو اتحاد، اتفاق، یگانگت، تعلق، اس کی بنیاد کو لے کر اکٹھا ہونے کی، چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو تو احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، دوسرے کے اس کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے دلیل کے ساتھ اختلاف بندہ کر سکتا ہے۔ اس طرح کی کفر کی مشین چلانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہرحال حضرت مولانا دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، رب کریم ان کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے۔ عبید اللہ خٹک ضلع کرک سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں جرمنی میں ہوں اور یہاں پر بہت سے غیر مسلم ایسے ہمارے قریب آباد ہیں، کبھی کبھی ہمیں ایک برتن میں ان کے ساتھ کھانا کھانا پڑ جاتا ہے۔ شریعت کے لحاظ سے ذرا مجھے بتائیں، غیر مسلم کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی عبید اللہ، شریعت اسلامیہ آپ کو اس بات سے منع نہیں کرتی کہ سالن پکا ہوا آ گیا ہے، حلال طریقے سے کھانا موجود ہے اور آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم بھی کھانے میں شریک ہو گیا ہے، بظاہر اس کے ہاتھ پاک ہیں، کوئی پلیتی نہیں لگی ہوئی، تو آپ اس کو اٹھا دیں، اس کو کہیں دفع ہو جا، یہ وہ، اس کی اجازت ہمیں شریعت نہیں دیتی۔ آپ ایک برتن میں کھا سکتے ہیں، لیکن کوئی وجہ دیکھیں، وہ آپ کے کولیگ ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، آپ آفس میں ہیں، کوئی یہ وجہ ہے، یا آپ اس کو دعوت اسلام دینا چاہ رہے ہیں، اپنے عمل سے اسلام کی طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ ایک برتن میں کھائیں، ان کو اخلاق پیش کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو عادت بنا کر بندے کو نہ کوئی دینی دنیاوی فائدہ اور خواہ سے انہی میں اپنے آپ کو ڈھالے رہے اور ان کے ساتھ کھانا پینا، یہ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کھانے میں برکات بندے کے اندر جاتی ہیں۔ تو غیر مسلم کے ساتھ تو برکات کا معاملہ نہیں ہوتا، جب آپ کو کوئی دینی فائدہ بھی اس میں نہیں ہو رہا تو آپ اس کی عادت بنائیں گے تو یہ بالکل بے برکتی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ محمد زبیر کوہاٹ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب گناہ کبیرہ کرنے والے آدمی پر لعنت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی محمد زبیر، گناہ پر تو لعنت ہو سکتی ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب پر آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ لعنت کافر پہ ہوتی ہے، اور اس کافر پہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ کفر پہ مر گیا ہے۔ ہر اس بندے پہ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے جو کوئی غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے کہ اس پر اللہ لعنت کر دے۔ لعنت کے لیے معاملات ہوتے ہیں۔ ہاں، غلط عمل پہ لعنت آپ کر سکتے ہیں، نفرین کر سکتے ہیں، اس سے آپ اظہار برات کا اعلان کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کے گناہ کی وجہ سے اس پر لعن طعن شروع کر دیں، ذخیرہ اسلام میں ہمیں اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ملتی۔